السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اچھے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اینڈ اپنی زندگی میں کچھ تو ایسا کر رہے ہوں گے جس سے آپ ابھی رمضان میں بہت ساری نیکیاں کما رہے ہو، اور آپ یہ نیکیاں آپ کی آخرت کے لیے کما رہے ہو، ہے نا۔ کل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو منہ بھی دکھانا ہے۔ آج میں آپ سب کو رمضان المبارک کا ایک ایسا قصہ سناؤں گی۔ رمضان کی تو ویسے کئی حدیث ہے، رمضان المبارک کی کئی حدیثیں فضائل اعمال میں، لیکن ساری پڑھنا یہ پاسبل نہیں ہے، تو کچھ جو حدیثیں بہت پیاری ہے بس وہ بتاؤں گی، کیونکہ ہم لوگ رمضان کے مہینے میں تو داخل ہو جاتے ہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں ہم لوگ 2-3 چیزیں فالو نہیں کرتے ہیں، اور ہم لوگ بیزی رہتے ہیں ساری مشغول جو دوسری چیزوں میں ہیں۔ تو رمضان کا فائدہ آپ کو ملے، اس لیے میں اس ویڈیو کو، یہ قصے کو، یہ حدیث کو سنا رہی ہوں۔ اگر کسی شخص کو 40 حدیثیں یاد ہو جائے نا، اسے جنت کا سرٹیفکیٹ ملتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی بھی دروازے سے چلا جا۔ حدیث کا اتنا بڑا بولو، مجھے تھوڑی یاد ہے جتنی بھی ہیں، تو میں آپ سب کے ساتھ فضائل اعمال کی حدیث پڑھ کے سناؤں گی، کیونکہ مجھے یہ والی حدیث یاد نہیں ہے۔ تو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ بھی ضرور سے درود شریف پڑھیں، کیونکہ آپ یہ حدیث سننے جا رہے ہو۔ آپ بہت نصیب دار ہو کہ آپ گھر پہ بیٹھ کے یہ ویڈیو کے ذریعے سے یہ حدیث سن رہے ہو۔ بہت سارے لوگ نہیں دیکھیں گے یہ ویڈیو، تو ان کو سننے نہیں ملے گا، تو میں چاہوں گی کہ آپ شیئر بھی کریں یہ ویڈیو، تاکہ آپ کے ذریعے سے کسی کو حدیث سننے مل جائے، ہے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے کہ تین آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی رمضان میں۔ رمضان المبارک میں 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک روزدار کی افطار کے وقت، دوسرا عادل بادشاہ کی دعا۔ اب عادل کا میننگ کیا ہوا؟ عادل یعنی افضل یعنی عادل بولتے نا کچھ چیز ایک دم، عادل یعنی افضل یعنی سملر ہے تھوڑا، لیکن عادل یعنی خوب۔ اس کا میننگ آپ لوگ بتائیے گا، مجھے بس عادل کا میننگ یہ معلوم ہے کہ عادل یعنی افضل، تھوڑا بہتر، عادل بادشاہ۔ تیسرے مظلوم کی دعا۔ مظلوم یعنی سمجھ آتا ہے آپ لوگ کو؟ مظلوم جس کو اللہ جل شانہ بالوں سے اوپر اٹھا لیتے۔ مظلوم یعنی کہ پتہ ہے، مظلوم یعنی کہ میرے حساب سے جو مظلوم کی بات ہے اس میں جو کی گئی ہے، مظلوم یعنی کہ بہت سارے جو ایک دم غریب ہے۔ دیکھو بہت سارے غریب لوگ ہیں نا، وہ مانگتے نہیں ہیں، روزہ کھولنے کے وقت وہ آلو پیاز اور ایسی چیزوں سے روزہ کھولتے ہیں، کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، اور رمضان المبارک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر رحمت برساتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں اور ہم کو بھی کھلاتے ہیں۔ کل جب مغرب کی اذان ہو رہی تھی نا، 2nd روزہ تھا، میں نا دسترخوان کو دیکھ کے بڑی خوش ہوئی، اور میرے آنکھوں سے آنسو نکلے۔ یا اللہ تو نے اتنی رحمت دی، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ الحمدللہ اللہ تو نے کھلایا۔ اور کھانے کے بعد میں اور میرے پاپا ہمیشہ یہ کہتے ہیں، الحمدللہ تو نے آج کھلایا، اللہ کل بھی کھلانا۔ اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے کہ تیری ضرور مدد کروں گا، کچھ دیر ہو جائے صحیح۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں 3 لوگوں کی دعائیں رد کی نہیں جاتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ 3 لوگوں کی دعائیں رد نہیں کرتے۔ ایک روزدار جب پورا دن اللہ کے منہ میں پانی بھی جاتا ہے، وضو کے وقت پانی بھی جاتا ہے، لیکن ہم مسلمان پانی نہیں پیتے، ہمارا پانی گلے سے نہیں جاتا۔ ایک بار جو سحری کر لی، نیت کر لی، بات خلاص، ہے نا۔ تو کیا ہی بات ہے میرے دوستو، کیا ہی بات ہے۔ روزہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں،
راضی کرنے کے لیے رکھتے ہیں، لیکن یہی روزہ، پتہ ہے یہی روزہ بہت فائدہ دے سکتا ہے. بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن کچھ ایسی چیزیں کر جاتے ہیں جو ہم آگے پڑھیں گے. آپ لوگ بنے رہیے گا، میں بتاؤں گی. روزہ تو رکھتے ہیں لیکن کچھ ایسی چیز کر جاتے ہیں جس سے وہ روزہ ہی نہیں ہوتا، وہ فاقہ ہوتا ہے، کوئی فائدہ نہیں. اس رمضان میں نے بہت ساری چیزیں اوائڈ کر دی، بہت ساری چیزوں کو چھوڑ دیا، بہت ساری چیزوں کو میں بھول چکی ہوں کہ نہیں، اللہ کی نظروں میں یہ غلط ہے جو ہم کر رہے ہیں. تو تین لوگوں کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوگی. ایک روزدار کی، دیکھو یہ حدیث ہم کو یاد ہو گئی نا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ 3 لوگوں کی دعائیں رد نہیں کرتے. ایک روزدار جب افطار کے وقت دعا کرتا ہے نا، وہ ہم تو کئی لوگ تو کچن میں کھانا بناتے ہیں سب کے لیے اچھا اچھا کھانا، کئی لوگ تو باہر مارکیٹ میں گھوم رہے ہوتے، گاڑی پہ سے آتے آرام سے. جو لڑکوں کی بات کر رہی ہوں، آ کے 10 منٹ پہلے جو اللہ سے مانگنے کا موقع ملتا ہے نا، وہ گوا دیتے ہیں. رمضان کے مہینے میں تو موقع ملتا ہے مانگنے کا، بٹورو. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مانگو میں ہی دوں گا. اللہ کو مانگنے والے بڑے پسند آتے ہیں، اور جو نہیں مانگتے اللہ کو اچھا نہیں لگتا. اللہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ یہ لوگوں سے مانگتا ہے، اتنے پیسے دے دے، یہ دے دے، یہ تکلیفیں وہ تکلیفیں لوگوں کو سناتا ہے. میرے کو تو سنا ایک بار. دوسرا عادل بادشاہ کی دعا. ہم اتنے عادل تو بادشاہ ہے نہیں. ہم روزہ رکھ رہے ہیں نا، تو ہم روزہ رکھا ہے تو ہم مانگیں گے نا اللہ سے، یہی تو موقع ہے. اور مظلوم کی، پتہ ہے بہت سارے لوگ ہیں نا، بہت کچھ ہوتا ہے پر لیکن 1000 روپے میں سے 100 روپے نکالنے کے لیے بھی ان کا جگرا نہیں کرتا ہے، ان کا دل نہیں کرتا ہے کہ 1000 میں سے 100 روپے اس کو دے دوں گا تو میرے پاس 900 رہ جائیں گے. لیکن کوئی کیوں یہ نہیں دیکھتا کہ 1000 میں سے 100 دے دیے تو 900 بھلے رہیں گے، لیکن وہ 900 کے بعد جو اللہ دیں گے نا، وہ تم اور میں نہیں جانتے. یہ میں نے خود دیکھا ہے. میں نے اپنی زندگی میں ان 1 سال میں یہ دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دیا. ان حدیثوں کے ذریعے سے، ان نمازوں کے ذریعے سے، ان حدیثوں کو اپنی زندگی میں فالو کرنے کے ذریعے سے، نبی کی سنتوں کو فالو کر. ٹوائلٹ میں جاؤ سر پہ اوڑھ کے جاؤ. شیطان مغز پھر بولے کہ مغز نہیں چلتا ہے ہمارا بچوں کا پڑھنے میں، تو آپ کے بچے سر کھلا رکھ کے جاتے ہیں ٹوائلٹ میں، بیت الخلاء میں. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. خبائث ہوتے، جنات ہوتے، خبیث ہوتے ٹوائلٹ میں، اور آپ کے بچے بنا دعا کے جاتے ہیں. الٹا پیر رکھ کے جاؤ، سیدھا پیر سے نکلو. یہ ساری سنتیں تو ہم نے چھوڑ دی اور کہتے ہیں ہم نبی کی امت ہیں. بہت سارے لوگ، دیکھو میرے کو کسی کو بولنا نہیں ہے، لیکن ہم نبی والی زندگی کو تھوڑا تو فالو کریں، تھوڑا سا کوشش کریں. بیٹھ کے پانی پیے، بسم اللہ بول کے پیے، الحمدللہ کا اللہ بڑے خوش ہوتے. ہر ایک سنت پہ 100 نیکیاں. ہمارا اسلام اتنا خوبصورت ہے کہ ہر چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ نیکیاں. جھاڑو والنے پہ نیکیاں. جو عورتیں گھر میں جھاڑو والتی ہیں نا، اگر وہ یہ سوچے کہ اگر وہ صرف یہ کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جھاڑو لگا رہی ہوں، اس پہ بھی نہیں کیا. برتن دھوئے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے برتن دھوتی ہوں، اس پہ بھی نہیں کیا. بہت ساری عورتیں تو یہ کہتی ہیں کہ پورا دن گھر کا کام 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 بس. یہ جو کلکلاٹ ہے نا، اس سے آپ کو نیکیاں نہیں ملنے والی، یاد رکھے. تو میں نے آپ سب کے ساتھ یہ 3 باتیں شیئر کی ہے. تو آج سے آپ اپنے آپ سے ایک وعدہ کرو کہ آپ مانگو گے اللہ سے. یہ رمضان مانگنے کے لیے موقع ملا ہے، تم کو مانگو اور اپنی زندگی کو سدھارو. جس کا رمضان اچھا، اس کا پورا سال اچھا. جس کا پورا سال اچھا، اس کی تو زندگی اچھی ہوگی نا پھر آنے والے سالوں میں. اور ہمیشہ ذکر میں رہے، کیونکہ ذکر سے دل کلین ہوتا ہے. آپ کا ہارٹ کلین ہو جائے گا، آپ کا جو دل ہے نا وہ کلین ہو جائے گا پورا. اور ذکر کون سا کرے؟ سب سے پیارا ذکر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا پورا آسمان، زمین، سمندر سب ایک طرف اور یہ کلمات ایک طرف. یہ حدیث ہے، یہ فضائل اعمال میں، کہ 7 زمین 7 آسمان بھی ایک پلڑ میں رکھ دیا جائے اور یہ چھوٹا سا کلمہ ہے ایک طرف رکھ دیا جائے تو یہ کلمہ سب سے وزنی ہوگا. تو کون سا کلمہ؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صرف لا الہ الا اللہ بھی پڑھے تو کوئی مسئلہ نہیں. سمجھ رہے ہو؟
جو شخص کوئی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے نا, اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے. ہمارا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. ایک بار مانگو. آج کا یہ ویڈیو کیسا لگا ضرور سے بتانا مجھے کمنٹ باکس میں. اینڈ میں امید کرتی ہوں کہ میں بھی آپ سب کے ساتھ ایسی باتیں شیئر کروں. اینڈ میں چاہوں گی کہ آپ لوگ بنے رہیں. اگر زیادہ پیار ملا تو میں انشاءاللہ شیئر کرتی رہوں گی ویڈیوز. آپ اس ویڈیو کو 5 لوگوں کو ایٹ لیسٹ شیئر کریں, اور وہ 5 بھی آگے کو شیئر کریں گے, تو ہم مل کے دین کی باتیں سیکھ سکیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم.